چلے ہو جانب منزل تو یہ خیال رہے، کوئی رستے میں نہ چھوٹے، ہر ایک ساتھ چلے۔ مناؤ جشن بہاراں اس احتیاط کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ اساطین علم و فضل، ارباب عقل و دانش، سماع خلوص و محبت کے درخشندہ ستاروں، گلشن جامعہ کے نوش گفتہ پھولو۔ فائنل مسابقہ اردو خطابت کا آغاز کرتے ہیں اس خلاق عالم خدائے لم یزل ولا یزال رب المشارق والمغارب کے بابرکت نام سے، جس نے قرات ارضی و سماوی کو وجود بخشا، جس نے شمس کو جلال اور قمر کو جمال عطا کیا، جس نے لیل کو ظلمت اور یوم کو نورانیت کا لبادہ اڑایا۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ، جو بے ستون آسمانوں کا معمار ہے، خاک پر رنگ و نور اور خوشبو کا تابندہ اظہار ہے۔ اس نے ہی سیپوں میں گوہر رکھ کر بحر کو ناز کرنے کا موقع دیا، جس کی حمد و ثنا اور تقدس و کبریائی کا ورد کرتے ہوئے کائنات کا ہر ذرہ یوں کہتا ہے، یہ ہے نور ازل جس کی تجلی رقص کرتی ہے، قمر میں، مہر میں، جگنوں میں، ستاروں میں، اسی صانع کی ہے نیرنگیا جو رنگ لاتی ہیں، نہالے باغ میں، صحن چمن میں، سبزہ زاروں میں۔ درود و سلام کا ہدیہ تبریک سید الاولین والآخرین، تاج المرسلین، محبوب رب العالمین، سرور کونین، سید الثقلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خلاصہ کائنات، باعث تخلیق موجودات اور امت کے غمخوار ہیں۔ وہ زلف معنبر صلی علی، وہ روئے معظم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں، سب کو سر و زمزم کیا کہنا، احسان و کرم کا مجموعہ، اخلاق مجسم کیا کہنا، رحمت ہے سراپا رحمت ہے، پیغمبر خاتم کیا کہنا۔ ذی احتشام عالی وقار مہمانان عظام، قابل صد افتخار اساتذہ کرام اور شمع علم کے پروانوں، آج ہم شاداں و فرحاں ہیں کہ اپنی محبوب انجمن اصلاح الکلام کے زیر اہتمام فائنل مسابقہ اردو خطابت کے زرعی انعقاد کا شرف سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ بزم، یہ انجمنیں ہمارے اسلاف کی میراث ہیں، ہمارے اکابرین کی پاکیزہ روایات ہیں، ہمارے اساتذہ کی ادبی، فکری، ثقافتی حسین سوغات ہیں، جنہوں نے ہماری صلاح و فلاح، تعلیم و تربیت اور زبان و بیان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قائم کی تھی۔ یہ سوچ کر ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ میخانہ اٹھا کر رکھ دو۔ مؤقر حاضرین اور سامعین با تمکین، آج کا یہ منظر کتنا حسین و دلکش اور پرکیف و پربہار ہے۔ ایک طرف موسم کی باد بہاری نے کائنات مسابقہ کے حسن و جمال کو دوبالا کر دیا ہے، ہر طرف خوشیاں، مسرتیں، چمک دمک اور مسکراہٹیں ہیں، تو دوسری طرف ہم طلاب جامعہ علوم نبوت کے نجوم و کہکشاں کے لیے ظفر و سعادت کا مقام ہے کہ ہمارے اس سالانہ فائنل مسابقہ اردو خطابت میں دنیا علم و فن کی ایسی چنندہ عبقری شخصیات جلوہ گر و جلوہ فگن و جلوہ افروز ہیں، جو اپنے وقت کے جید الاستعداد، فن خطابت اور درس و تدریس کے امام اور علمبردار کہے جاتے ہیں، جن کی علمی و فنی، دعوتی و اصلاحی، تعلیمی و تربیتی، فکری و ثقافتی خدمات کا ایک روشن باب ہے۔ اس زرعی موقع پر ہم اپنی جانب سے اور منتظمین مسابقہ و رفقائے انجمن طالبان علوم نبوت کی جانب سے مسند نشیں تشریف فرما قابل صد افتخار مہمانان عظام، مقتدر شخصیات، معزز ترین ہستیاں اور جامعہ کے روح رواں اور دیگر حاضرین کی تشریف آوری پر خلوص دل سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ کر کلمات ترہیب پیش کرتے ہیں، اور بصمیم قلب آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ گوناگوں مصروفیتوں
اور گراں قدر ذمہ داریوں سے وقت ثمین فارغ کر اراکین مسابقہ اردو خطابت جامعہ اسلامیہ بنجاری کی پرخلوص دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر تقریر و خطابت کی نسبت پر منعقد ہونے والی اس بابرکت و پررونق مجلس میں اپنی جلوہ گری اور ورود باسعود سے فرحت و مسرت کا عمدہ و قیمتی سامان فراہم کر رہے ہیں، فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں، آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی۔ قابل قدر مہمانان معظم، گلشن علمی کے نو دمیدہ غنچو، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر مذہبی، سیاسی اور اصلاحی اجلاس کسی نہ کسی اولو العزم صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت وقوع پذیر ہوتا ہے، تاکہ ان کی سرپرستی میں اجلاس حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کے سرحد کو عبور کر جائے۔ آج اس نورانی و عرفانی اور نور و نکہت میں ڈوبے ہوئے فائنل مسابقہ اردو خطابت کی صدارت کے لیے ایسی عظیم المرتبہ شخصیت سے درخواست کرتے ہیں جن کی ذات جہاں مسند درس و تدریس کی زینت ہے، تو وہیں پر حضرت اقدس شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آباد کے علوم کے امین و پاسبان بھی ہیں، جو جامع صفات صاحب علم و فضل پیکر اخلاص و محبت ہے، جس کی صلاح و ارشاد، تعلیم و تربیت اور صلاحیت و مہارت کی خوشبو سے دارالمعارف الہ آباد کے گلشن علم و فن کی ہر کیاری معطر ہے، اور جس کی علمی سرگرمیوں اور تصوف و سلوک کے نورانی ماحول سے وہاں کے بامدر منور ہیں، جس کی ذات کے ساتھ انتساب خود عہدہ صدارت کے لیے باعث فخر ہے۔ اس سے میری مراد عظیم المرتبت، رفیع الشان، قابل صد افتخار حضرت مولانا محمد محبوب صاحب ندوی، فرزند ارجمن حضرت اقدس شیخ طریقت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ استاذ مدرسہ دارالمعارف الہ آباد ہیں۔ صرف توقع ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ تمام اراکین بزم اس حسن انتخاب کی تائید و توصیف کریں گے، اور حضرت والا بھی میری اس مخلصانہ والہانہ درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم تمام عقیدت مندوں و خوشہ چینوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ہم سب آپ کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی۔ صدر ذی وقار اور سامعین کرام، بفضل اللہ تعالی آرزو شاد کام اور تمنائے بامراد ہوئی، اور حضرت والا کی مسند صدارت کی شرف قبولیت نے ہمیں اس دلکش موڑ پر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم باضابطہ مسابقے کا آغاز کر سکیں۔ تو آئیے رسم تفویض صدارت کی انجام پذیری کے بعد اس کتاب مقدس کی روح پرور تلاوت سے محفل کا آغاز کیا جائے، جو منبع نور و حکمت ہے، ایمان و یقین کا سرچشمہ ہے، مشعل راہ اور رشد و ہدایت ہے، خزینہ خیر و برکت ہے۔ یقیناً یہ کتاب الہی اپنی جامعیت و معنویت، نورانیت و روحانیت، بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے فقید المثال، عدیم النظیر، لا زوال ولا ریب کتاب ہے۔ سچ کہا شاعر نے، کہہ کے سب سے اپنے پریشانی حیات، کیوں کر رہا ہے مبتلا خود کو عذاب میں، ایمان نہ بیچ غیر سے جا کر مدد نہ مانگ، حل مشکلوں کا ڈھونڈ خدا کی کتاب میں۔ حامدا و مصلیا، اما بعد، قابل صد احترام علماء ذی وقار، لائق تعظیم اساتذہ کرام، معزز مہمانان عظام اور شرکائے محفل، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ مسابقہ بزم خطابت کا کارواں جو بعد نماز ظہر چلا تھا، عصر تک رواں دواں تھا، سماع خطابت کے نجوم و کہکشاں نے اپنی تقاریر اور طلاقت لسانی کی عطر بیزیوں سے محفل مسابقے کو معطر و مشکبار بنایا تھا، اور اکابرین کے پاکیزہ وجود اور مسعود حاضری نے محفل میں چار چاند لگایا تھا۔
اب ہم نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی اس ساعت میں پھر سے اپنے مسابقتی پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ سامعین با تمکین، اس مبارک و مسعود محفل کی صدارت کے لیے ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کے اسم گرامی کا اعلان کرتے ہیں جن کے نام کے ساتھ عہدہ صدارت کا انتصاب خود منصب صدارت کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ میری مراد شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی زید مجدکم العالیہ ہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ عاطفت ہم خوشہ چینوں پر تا دیر جلوہ فگن رہے، آمین۔ ہے بحر معرفت کا وہ گوہر درخشاں، ہے بحر معرفت کا وہ گوہر درخشاں، محفل میں آج کی شب جو صدر انجمن ہے۔ آپ کا استقبال اس شعر کے ساتھ: گلوں نے آج خوشبوؤں کے دیے جلائے ہیں، گلوں نے آج خوشبوؤں کے دیے جلائے ہیں کہ محفل میں کوئی عظیم رہبر تشریف لائے ہیں۔ گرامی مرتبہ سامعین، اب بلا تاخیر اپنے مسابقتی سفر کی دوسری نشست کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور کلام مقدس کی حسن تلاوت کا سہارا لیتے ہیں۔